بریک کے بعد خوش آمدید باسل صاحب۔ انطالیہ میں 4 ممالک کے وزرائے خارجہ کی تیسری ملاقات ہوئی۔ کیا اس بات کی اب امید رکھی جا سکتی ہے کہ پاکستان ایران اور خلیجی ممالک کے مابین بھی ثالثی کروا سکتا ہے؟ ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن فی الحال تو یہ ایک معاملہ جو اس وقت اٹک گیا ہے اس پہ فوکس ہے سارا۔ ابھی انطالیہ میں جو آپ نے بتایا کہ ایک وہاں پہ ہر سال ایک انطالیہ ڈپلومیسی فورم ہوتا ہے۔ انطالیہ بڑا پرانا شہر ہے، تقریباً کوئی 2200 سال پرانا، 2200-2300 سال پرانا شہر ہے، تو بڑا خوبصورت شہر ہے۔ اور بہرحال ہمارے وزیر اعظم بھی وہاں گئے تھے، تو تیسری ملاقات وہاں پہ ہوئی ان 4 ممالک کی جن کی بیٹھک اسلام آباد میں بھی ہوئی تھی۔ جی، ترکی، پاکستان، سعودی عربیہ اور ایجپٹ۔ اب کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک ایسے الائنس کی طرف جا رہے ہیں، سیکیورٹی ایک فریم ورک بنا رہے ہیں، کوارڈیلیٹرل کوارڈ، ایک اسلامی کوارڈ بننے جا رہا ہے۔ یہ بھی ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن میں ایجپٹ کے بارے میں اتنا شور نہیں ہوں، بٹ ان اینی کیس سعودی عرب اور ترکی، لیکن شاید ایک فارمل ایگریمنٹ ابھی میں دیکھ نہیں رہا، کیونکہ ابھی خواہش کچھ لوگوں کی یہ بھی ہے کہ پاکستان کو انوالو کیا جائے جب یہ ایران کا معاہدہ ہو جائے امریکہ کے ساتھ، تو اس کے بعد پھر پاکستان کو خاص طور پہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو انگیج کیا جائے کہ جو پرابلمز ہیں خلیجی ممالک کے اور ایران کے درمیان ان کو بھی کسی طور سیٹل ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جو یہ تضاد، یہ جو تنازعات ہیں جو کہ اسلامی دنیا کو جو اس کا پوٹینشیل ہے نا وہ نہیں حاصل کر پاتے، اور جو تھوڑی بہت یونٹی ہمیں نظر آنی چاہیے، خاص طور پہ مسلم کازز جو ہیں، جی، یہ جو ڈویژن ہے یا جو کیزمز ہیں بٹوین ایران اور خلیجی ممالک، اس کی وجہ سے یہ چیزیں آگے بڑھتی نہیں ہیں۔ اسی لیے OIC بھی اگر آپ دیکھیے تو بہت ڈس فنکشنل سی ہو گئی ہے۔ خیر اب تو UN کی بھی بات کوئی نہیں سنتا، تو OIC تو بالکل آگے پیچھے ہو گئی کہیں، تو صرف اسٹیٹمنٹس کی حد تک رہ گئی۔ تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا کون سی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو کہ پش کریں یا پاکستان کے تو انٹرسٹ دونوں جانب ہیں، کیا ایران، جو دیکھیے جو خلیجی ممالک کے لیے سب سے بڑی بات ہے نا وہ ہے کہ ایران کا جو ویسٹ ایشیا میں انفلوئنس ہے، یا جو ایسے ملیشیاز ہیں یا تو تنظیمیں ہیں جن کو ایران ماضی میں سپورٹ کرتا رہا ہے، کیا ایران اس سے دستبردار ہو جائے گا؟ اب حزب اللہ کی آپ مثال لے لیجیے، اس وقت دیکھیے ایران بالکل حزب اللہ کے ساتھ کھڑا ہے، بلکہ پاکستان کے کہنے پہ ہی امریکہ نے اسرائیل پہ زور لگایا کہ آپ سیز فائر، یہ 10 دن کے سیز فائر، اس پہ پاکستان کا بڑا اہم کردار تھا، کیونکہ ہم ایران کی ایک بہت بڑی شرط تھی کہ جب تک اسرائیل حزب اللہ کے خلاف اپنے حملے نہیں روکتا اس وقت تک وہ اسٹریٹ آف ہارمز کو نہیں کھولیں گے، اور امریکہ کے ساتھ بھی کوئی معاہدہ نہیں کریں گے، تو یہ ایک بہت بڑی شرط تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایران جو کلیم ہم کر رہا ہے کہ ہم ایک کمپریہنسو ایگریمنٹ چاہتے ہیں، ٹیمپرری سیز فائر نہیں چاہتے، تو کیا یہ ایران کی جو سپورٹ ہے مثال کے طور پر حزب اللہ کے لیے اور پھر دوسرا ہوتیز کے لیے، کیا اس سے وہ دستبردار ہو جائے گا؟ صحیح، یہ سب سے بڑی بات ہے خاص طور پہ سعودی عرب کے لیے، اور یہ ایک خطرہ لاحق ہے۔ پھر دوسرا معاملہ UAE اور ایران کے جو ڈسپیوٹس ہیں ٹیریٹوریل، جو 3 جزیرے ہیں، ابو موسیٰ ہو گیا، گریٹر توم اور لیسر توم، وہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ پھر کویت اور بحرین، یہ بھی مسائل ہیں۔ پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ خلیج کی ممالک کے اندر بھی مسائل اب بڑھ گئے ہیں نا، جو UAE اور سعودی عرب کے درمیان بھی کچھ فاصلے پیدا ہو گئے ہیں، تو UAE زیادہ ہاکش ہے ٹورڈز ایران، سعودی عربیہ وہ ایکوموڈیٹ کرنا چاہتا ہے کہیں نہ کہیں معاملات کو، تو پاکستان کے لیے ایک اپرچونٹی تو ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ سارے معاملات تصفیہ طلب نہیں ہیں یا تصفیہ ان کا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بہت محنت چاہیے اور بہت وقت چاہیے۔ یہ ایک پروسیس شروع کرنے کی بات ہے، اور وہ شروع ہو بھی سکتا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ وہ شروع ہو سکتا ہے، کیونکہ
پاکستان میں ایک کیپیسٹی ہے، لیکن وہ ہوگا جب یہ امریکہ اور ایران کے مابین کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے، اور بالکل اس میں کیا شرائط آتی ہیں، کیا اس کی پروویژنز ہوتی ہیں، اس کے بعد پتہ چلے گا کہ ایران کہاں کھڑا ہے، خاص طور پہ اپنے نیوکلیر پروگرام کے بارے میں، انرچ یورینیم کے بارے میں. اور پھر اگر خلیجی ممالک کے درمیان کوئی ایسی بنتی ہے بات، گو کہ دیکھیے ثالثی تو تب ہو نا کہ جب یہ سارے ممالک آپس سے بات چیت نہ کر رہے ہوں. ایک اچھی بات یہ ہے کہ تمام ممالک ایران سے بات چیت تو کر رہے ہیں. جس طرح چار دن پہلے سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے ایران کے وزیر خارجہ سے بات کی. اسی طرح جو ہے وائس پریزیڈنٹ ہیں ایران کے، انہوں نے باقر غالیباف سے بات کی. تو بات چیت کا کمیونیکیشنز کی جو لائنز ہیں وہ تو اوپن ہیں. صحیح. یہ نہیں ہے کہ وہ دوسرے سے بات چیت نہیں کر رہے، لیکن بے اعتمادی اس قدر زیادہ ہے کہ اس کے لیے ایک ایسے ملک کی ضرورت ہوگی جس پہ دونوں سائڈز اعتماد کرتی ہوں. اور اس وقت پاکستان ہی ایک ملک ہے جس کو یہ کام سونپا جا سکتا ہے. اب فیلڈ مارشل عاصم منیر کس حد تک اس میں ایکٹیو ہوتے ہیں، یا پھر پرائم منسٹر ہم سیلف، یا یہ سارا کام وزیر خارجہ کو دے دیتے ہیں، وی ڈو ناٹ نو. لیکن کہا جا سکتا ہے کہ یہ ہے پاکستان یہ رول کردار ادا کر سکتا ہے. اور اسی وجہ سے پاکستان شاید اس وقت بہت زیادہ انٹرسٹڈ نہ ہو کہ وہ جو اسلامک سو کالڈ اسلامک کوآڈ جو ہے اس کو فی الحال فنکشنل کرے. وہ کہ ہمارا بائی لیٹرل ایگریمنٹ تو ہے. اب دیکھنا یہ بھی ہے کہ اس بائی لیٹرل ایگریمنٹ جو ہے سعودی عرب کے ساتھ میوچل ڈیفنس سیکورٹی ایگریمنٹ، اس کو ہم کیا ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں، انہی شکوں کو ہم لا سکتے ہیں باقی اسلامی ممالک کے ساتھ. اب ایران کو اس سے باہر رکھنا وہ کتنا اس وقت فیوریبل ہوگا، کتنا ایڈوائزیبل ہوگا، ڈیزائریبل ہوگا، یہ بھی ایک پوائنٹ ہے. کیونکہ ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ایران ہمیں دیکھے کہ ہم جو ہے بالکل عرب ممالک کے ساتھ اور ترکیے کے ساتھ کھڑے ہو گئے ایران کے خلاف. کوئی ایسا معاہدہ ہم نہیں کرنا چاہیں گے جس سے یہ ثابت ہو یا یہ میسج ملے کہ ایران کے خلاف یہ سارا کام ہو رہا ہے. تو یہ بھی بڑا ایک نازک سا پوائنٹ ہے جس کو آئی ایم شیور ہماری حکومت اپنے سامنے رکھے گی. دوسری جانب جو ہے ایران، آبویسلی ایران کے ساتھ ہمارے جو بائی لیٹرل تعلقات کی نوعیت ہے وہ بھی کسی نہ کسی حد تک دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے اب مہینوں میں کس طرح ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. اعتماد کے لیے ایک بڑا ضروری یہ بھی ہوتا ہے کہ بائی لیٹرل تعلقات کو بہتر سے بہتر بنایا جائے. اس میں اگر ہم ایران پاکستان جو گیس پائپ لائن ہے اس کو اگر ہم بالکل شروع کر دیتے ہیں، امریکہ پاکستان کے لیے اپنی سینکشنز ہٹا دیتا ہے اس پروجیکٹ کے کانٹیکسٹ میں، اگر حالات بہتر ہو جاتے ہیں تو پھر ایران تو مین اسٹریم میں آ ہی جائے گا نا، پھر تو پرایا اسٹیٹ نہیں رہے گا ویسٹرن لیکن ہر دنیا کے چیز لیے. مشروط ٹھہرتی ہے نا، اینڈ پہ جا کر کے جو مذاکرات ہیں ان کا کیا ہوگا، اس کا رزلٹ، اس کے نتیجے پہ ہر چیز اس دار و مدار ہے. کہ اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے، جو کہ مجھے امید ہے کہ ہو جائے گا، اس ٹائمنگ کی بات ہے، ابھی نہیں تو ایک ہفتے کے بعد، ایک ہفتے بعد نہیں 2 ہفتے کے بعد معاہدہ ضرور ہو جائے گا. کیونکہ اب اتنا گراؤنڈ ورک ہو چکا ہے، اسپیڈ ورک ہو چکا ہے کہ اب مجھے لگتا نہیں ہے کہ کوئی وجہ ہو سکتی ہے جس وجہ سے معاہدہ نہ ہو. یہ تمام چیزیں جو اس وقت چل رہی ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان، یہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا پبلک پوسچرنگ ہے، یہ ہوتی ہے، تمام ممالک کرتے ہیں. لیکن دونوں جانب سے یہ خواہش ہے کہ یہ معاہدہ ہو جائے، اور اسلام آباد نہیں ہوگا انشاءاللہ. لیکن جہاں تک اسلامی خلیجی ممالک اور ایران کا تعلق ہے، یہ ایک لمبا پروسیس ہے، کیونکہ اس پہ کافی ایشوز ہیں جو کہ اتنی آسانی سے حل نہیں ہو رہے. لیکن فلسطین کا ایشو موجود ہے، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا. فلسطین کا تنازع جو اصل بنیاد ہے تمام مسائل کی، وہ تو اپنی جگہ موجود ہے، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہو رہی. کیا ایران فلسطین کے کاز سے دستبردار ہو جائے گا؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. یہ جو مسلم ممالک ہیں، خلیجی ممالک ہیں، ان کا کیا رویہ فلسطین کے معاملے میں؟ وہ تو ہم نے دیکھا، لیکن کیا اس کو دوبارہ ریوائیو کیا جا سکتا ہے اس 2 اسٹیٹ سلوشن کو، یا پھر وہ دب بھی گیا، بس ختم ہی ہو گیا معاملہ؟ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس کو ہم کلوزلی واچ کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. لیکن پاکستان بہرحال
یہ خوشائن بات ہے کہ اور پاکستان کے لوگوں کو اس میں پرائڈ لینی چاہیے. میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں نا وہ تھوڑا سا اس کو خاص طور جو اپوزیشن میں ہیں وہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ جو بھی آپ کی پولیٹیکل ایفیلیشنز ہوں یہ ایک پرائڈ کا مومنٹ تھا جس نے بھی اچیو کیا ہے. بالکل بالکل ہمیں اس پہ خوش ہونا چاہیے. اوور آل تو پاکستان نے اچیو کیا ہے. اس وقت جو بھی لوگ ہیں ٹھیک ہے ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اصل نام تو پاکستان ہی کا ہے نا. جب اسلام آباد ایکارڈز ہو جائیں گے تو بس وہ ہر سال اسلام آباد ایکارڈز کے طور پہ ہی منائے جائیں گے. بالکل بالکل. سو باسط صاحب پہلگام واقعے کو بھی 1 سال ہونے کو ہے, اس کی تفصیلات اپنے ویئرز سے شیئر کریں گے. لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر.